بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس اللہ تعالی نے ان کی بیماری بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ مرض جسم کی اس عارضی حالت کا نام ہے جس کی وجہ سے اس کے طبعی کاموں میں خلل پڑتا ہے۔ ہر انسان کو زندگی میں بہت سی بیماریاں وقتاً فوقتاً لاحق ہوتی رہتی ہیں۔ کوئی ذی روح ایسا نہیں جو کبھی بیمار نہ ہوا ہو، لہٰذا بیماریوں کے سلسلے میں ہر شخص کے اپنے اپنے منفرد اور دلچسپ تجربات ہیں۔ یقین نہ آئے تو کسی بھی بیمار کو پوچھ کر دیکھ لیں۔ ویسے ہم بیماروں کو آج کل کم ہی پوچھتے ہیں اور عیادت کے اجر و ثواب سے اکثر محروم رہتے ہیں، اور اگر کبھی پوچھنے چلے بھی جائیں تو وہاں اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے کچھ ایسی غلط سلط بلکہ خطرناک باتیں بھی کر آتے ہیں جس سے اس کو فائدہ ہونے کی بجائے اس کی بیماری میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ بہرحال اس وقت یہ موضوع نہیں، پھر کسی وقت انشاءاللہ بیماروں کی عیادت کے متعلق بھی عرض کیا جائے گا۔ تو فی الحال یہ بات ہو رہی تھی کہ ہر انسان بیماری کے دوران مختلف قسم کے تجربات کرتا ہے اور مشکلات اور تکالیف سے گزرتا ہے۔ جسمانی طور پر انسان کو لاحق ہونے والی بیماریوں میں سے دل کی بیماری بڑی خطرناک اور جان لیوا ہے، جس کا علاج جدید میڈیکل سائنس میں بڑی کامیابی سے کیا جا رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے دنیا بھر میں جدید ترین معیاری ہسپتال اور ریسرچ سینٹرز قائم ہیں جو جدید ترین آلات سے مزین ہیں۔ ہر سال دل کی بیماریوں کے علاج کے لیے بہت سے فنڈز مختص کیے جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ وسائل بھی فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ اس ہلاکت آفرین بیماری کا علاج کامیابی سے ہوتا رہے، کیونکہ یہ بیماری اتنی خطرناک اور ہلاک کر دینے والی ہے کہ اس کی وجہ سے اچانک موت واقع ہو سکتی ہے۔ ہم اپنے دل کی حفاظت کے لیے اور اپنے دل کو صحت مند رکھنے کے لیے بہت سی احتیاطیں کرتے ہیں۔ کھانے پینے میں بہت سی احتیاطوں کو بروئے کار لاتے ہیں اور دل کو بیماریوں سے بچانے کے لیے بعض اوقات اپنی پسندیدہ چیزیں کھانے سے بھی گریز کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی پسندیدہ چیزوں کو استعمال کرنا بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ دل کی بیماری سے بچے رہیں۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ دل کی بیماری میں اکثر اوقات علاج معالجے کی ساری تدبیریں الٹی ہو جاتی ہیں اور دل کی بیماری آنے واحد میں کام تمام کر دیتی ہے۔ ہم اپنے دل کی حفاظت کے لیے اپنی شدید ترین خواہشات سے بھی دستبردار ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بہت سمجھانا اور بہلانا پڑتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے جنگ لڑنا پڑتی ہے،
ورنہ بے قابو خواہشات انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ مزید برآں ہم بہت سی مشکل اور تھکا دینے والی ورزشیں بھی کرتے ہیں تاکہ دل کی کارکردگی برقرار رہے اور کسی قسم کی رکاوٹ نہ آنے پائے۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے۔ مجھے ڈر یہ ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ مجازاً ایسے عوارضات کو بھی بیماری کہہ دیتے ہیں جس سے انسان کے اعلیٰ کمالات میں فرق آ جاتا ہے یا اس کے اعلیٰ کمالات اور صلاحیتیں بالکل ہی ختم ہو جاتی ہیں، جیسے برے عقائد، جھوٹ، حسد، غصہ، تکبر، ظلم، غیبت اور بغض و عناد وغیرہ کی وجہ سے انسان کی اعلیٰ صلاحیتیں زائل ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی یہ عیوب انسان کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے روحانی طور پر دل کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ان اخلاق رذیلہ، جھوٹ، حسد، بغض، تکبر، ظلم اور غیبت وغیرہ کی وجہ سے دل کو لاحق ہونے والی بیماریاں جسمانی بیماریوں کی نسبت زیادہ خطرناک اور مہلک ہیں، لیکن ہم ان کی ہلاکت خیزیوں اور نقصانات سے نہ صرف بے پرواہ ہیں بلکہ ان کے علاج کی بھی چنداں ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ یوں بھی روحانی معالج یعنی روحانی علاج کرنے والے تو اب چراغ رخ زیبا لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ اب تو روحانی علاج کے نام پر دکانداریاں چمکانے والے اور خوش عقیدہ لوگوں کو لوٹنے والے زیادہ تر ایسے ہی رہ گئے ہیں جو خود بدروحوں کے زیر اثر معلوم ہوتے ہیں۔ نفسیاتی اور روحانی علاج کے نام پر عوام کو بے وقوف بنانے والے خود بہت سی نفسیاتی اور روحانی بیماریوں کا شکار ہیں۔ اہل دانش عام ہیں، کامیاب ہیں اہل نظر۔ اہل دانش عام ہیں، کامیاب ہیں اہل نظر، کیا تعجب ہے جو خالی رہ گیا تیرا ایاخ۔ اہل دانش یعنی ظاہری علوم پر دسترس رکھنے والے تو بہت ملتے ہیں، مگر نظر سے تقدیر بدل دینے والے کاملین اللہ تعالیٰ کے ولی بہت ہی کم رہ گئے ہیں۔ اس لیے دلوں کے ظروف یعنی دلوں کے برتن اگر انوار و تجلیات سے خالی ہیں تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر کہا تھا اس وقت ظاہری علوم پر دسترس رکھنے والے دانشور بکثرت موجود تھے، لیکن کیا کیا جائے، ہمارے نظام تعلیم کا جس کی وجہ سے آج ہم قحط الرجال کا شکار ہیں۔ شیخ مرحوم کا قول اب بھی مجھے یاد آتا ہے، دل بدل جاتے ہیں تعلیم کے بدل جانے سے۔ دل بدل جاتے ہیں تعلیم کے بدل جانے سے۔ علم و ادب کے میدان میں ستاروں کو راہ دکھانے والے یعنی مسلمان جو دنیا بھر کے رہنما تھے علم و ادب میں، اور ساری دنیا ان سے تہذیب و تمدن سیکھتی تھی، وہ خود کسی مرد راہ داں کے لیے ترس رہے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے نقصانات اٹھانے، اخلاقیات گنوانے اور علم و ادب کے گوہر لٹانے کے بعد بھی
ہم اپنا روحانی علاج کروانے پر تیار نہیں۔ ہم بھی کیا لوگ ہیں جو پستی میں خوش ہیں اور ذلت میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ منافقین کے دل نفاق کی بیماری کی وجہ سے کفر و شرک کی غلاظتوں سے اس قدر آلودہ ہو چکے ہیں کہ انہیں دین اسلام کی نورانیت اور حقانیت ذرا بھی نہیں جچتی، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو دل سے قبول نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں اچھا سمجھتے ہیں۔ وہ بظاہر مسلمانوں سے اخلاق و محبت کی باتیں کرتے ہیں، لیکن دل میں بغض و عناد رکھتے ہیں۔ وہ اہل ایمان سے دوستی جتاتے ہیں، محبت کی باتیں کرتے ہیں، ہمدرد بنتے ہیں اور مشکلات میں ساتھ دینے کا وعدہ بھی کرتے ہیں، مگر جب کوئی مشکل پیش آتی ہے یا کفار سے جہاد کرنا پڑتا ہے تو وہ دھوکہ دیتے ہیں اور در پردہ کفار سے مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو نقصان پہنچنے پر خوشیاں مناتے ہیں، اور اگر مسلمانوں کو اللہ تعالی عز و جل فتح، نصرت اور کامیابی سے نوازے تو انہیں انتہائی صدمہ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات عطا فرما کر اور پوری دنیا میں اسلام کی اشاعت فرما کر ان کے دلوں میں موجود بیماری کو بڑھا دیا۔ مراد یہ ہے کہ جوں جوں اسلام کو ترقی اور عروج ملتا ہے، ان کے دل کی جلن اور بیماری بڑھتی جاتی ہے۔ یعنی اسلام کا عروج اور ترقی، اسلام کی فتوحات ان کے دلوں کی بیماری کو بڑھاتی ہے۔ دل کی اس بیماری کا اثر ان کی ظاہری حالت پر بھی پڑتا ہے، لہٰذا ان کی زندگیاں برے اعمال اور رذائل اخلاق کا مجموعہ بن جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، جھوٹ بدترین گناہ ہے اور فحش عیب ہے۔ دراصل جھوٹ بہت سے گناہوں کی جڑ ہے۔ اگر کوئی شخص جھوٹ نہ بولنے کا عہد کرے تو وہ انشاءاللہ تعالی بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا۔ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ جھوٹ بولنے سے نہ صرف آخرت میں شدید ترین عذاب ہوگا، بلکہ دنیا میں بھی جھوٹ بولنے کی وجہ سے بہت سی مصیبتیں نازل ہوں گی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کا اعتبار جھوٹ بولنے کے سبب قائم نہیں رہتا، اس کا اعتبار اٹھ جاتا ہے اور اس کی ساکھ برباد ہو جاتی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے کوئی بات کہو، وہ تمہاری بات کو سچ سمجھے، حالانکہ تم نے جو بات اس سے کہی وہ جھوٹی تھی۔ کیا ہم نے کبھی ایک لمحے کو بھی یہ غور کرنے کی زحمت گوارا کی ہے کہ ہم اس سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت ہیں جنہیں ان کی جان کے دشمن بھی صادق و امین مانتے تھے، اور کفار کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و امانت میں کبھی شک نہیں ہوا۔ ایک ہم ہیں کہ نہ صرف انفرادی بلکہ بحیثیت قوم بھی اپنا اعتبار کھو چکے ہیں۔ کوئی آپ کے جھوٹ سے
ایک دو بار دھوکہ کھا سکتا ہے۔ جب آپ کا جھوٹا ہونا ایک بار ثابت ہو جائے تو اس کے بعد کوئی بھی آپ پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوتا، بلکہ جھوٹا ثابت ہو جانے کے بعد اگر آپ سچ بھی بولیں تو اس پر اعتبار نہیں کیا جاتا۔ چند مستثنیات کو چھوڑ کر ہمارے ملک میں ہر شعبہ زندگی کو ادنیٰ مراتب سے لے کر اعلیٰ مناصب تک وہ لوگ چلا رہے ہیں جن کے اندر صداقت، امانت اور فرض شناسی کا فقدان ہے، جنہیں ذرا سا لالچ یا تھوڑا سا خوف سیدھے راستے سے ہٹا سکتا ہے اور جھوٹ بولنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ انہیں ذاتی اغراض کے لیے کسی بھی اصول یا ضابطے کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ ہر اصول اور ضابطے کو توڑ کر اپنا مفاد حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں سچ کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ وہ اپنے معمولی سے فائدے کے لیے ملک و قوم کو بڑے سے بڑے نقصانات پہنچانے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ یہ وہ ضمیر فروش ہیں جو راہبری کا لباس پہن کر رازداری کرتے ہیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صبح کاذب 100 قافلوں کو برباد کر چکی ہے، خدا کرے کسی کا رہبر جھوٹا نہ ہو۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔